السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم خواتین و حضرات، حکیم محمد ضیاء مطب ابن طبیب آپ کی صحت کے حبیب کی جانب سے آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوں۔ محترم خواتین و حضرات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کل ہمارا ایک ٹاپک چل رہا ہے، علاج بالغذا کیا ہے۔ اسی سیریز میں بہت ساری ویڈیوز میں اپنی ریکارڈ کروا چکا ہوں۔ اس ویڈیو سے پہلے میں نے غذا کے ہضم پر بات کی تھی، اور اس غذا کے ہضم پر جس قدر بھی گفتگو باقی رہ گئی، انشاءاللہ میں وہ کر کے آگے اسباب ستہ ضروریہ کا نمبر آتا ہے، اور یہ آپ کی گوش گزار میں کر چکا ہوں کہ اسباب ستہ ضروریہ کیا ہیں۔ اسباب ستہ ضروریہ وہ 6 ایسے اسباب ہیں جن پر میں تفصیلی ویڈیو بنا چکا ہوں۔ جو دوست اسباب ستہ ضروریہ کی ویڈیو نہیں سن سکے، وہ اسی سیریز کا حصہ بن چکی ہے، آپ اس کو سن سکتے ہیں، اور آپ یہ جان سکتے ہیں کہ یہ اسباب جو 6 ہیں یہ انسانی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے کتنے ضروری ہیں، اس کا ذکر میں تفصیل سے کر چکا ہوں۔ آج اسی کا اسباب ستہ ضروریہ کا ہی ایک حصہ جو آخری ہے وہ میں بیان کروں گا تفصیل سے، کیونکہ اس کا علاج بالغذا سے اور ہضم کے تعلق سے ایک گہرا ربط ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ استفراغ و احتباس یہ اسباب ستہ ضروریہ کے آخری 2 نمبر ہیں۔ حقیقت میں جب تک کوئی بھی مریض ان کو نہیں سمجھ سکتا، وہ حقیقی شفا سے دور ہی رہتا ہے، اور طرح طرح کے کیمیکل استعمال کر کے مختلف قسم کی ادویات، رنگ برنگی گولیاں، کیپسول استعمال کرنے کے باوجود وہ بندہ صحت یافتہ نہیں ہو سکتا، صحت مند نہیں رہ سکتا۔ اس کی وجوہات کچھ اس طرح سے ہیں کہ اسباب ستہ ضروریہ کی 3 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت تو یہ ہے کہ جسم کے لیے غذائیت مہیا کرنا، جیسے ہوا و روشنی، ماکولات و مشروبات، جسمانی حرکت و سکون اور نفسانی حرکت و سکون۔ جسم کے اندر غذائیت کی مقدار وقت تک رکے رہنا ہے تاکہ ہضم ہو کر جزو بدن بن جائے۔ بعض مریض ایسے آپ نے دیکھے ہوں گے جسے آج کل ماڈرن میڈیکل سائنس نے IBS کا نام دے کر لوگوں کو بہت ساری ذہنی دوائیاں کھلانا شروع کر دی ہیں۔ اس میں آنتوں کے امراض ہوتے ہیں جس کا ذکر میں کر چکا ہوں۔ کسی کے قوت دافعہ اتنی تیز ہوتی ہے کہ وہ کچی غذائیں ہی جسم سے خارج کر جاتی ہیں، اسے یہ لوگ IBSD کہتے ہیں، اس کے ساتھ لوز موشن بھی آ جاتے ہیں۔ اور کسی کی قوت جاذبہ اتنی ہیوی ہوتی ہے کہ وہ غذا کو بہت دیر تک جسم میں روک لیتی ہے، اور جسم کی حرارت پا کر وہ غذا سدوں اور قبض کی شکل بن جایا کرتی ہے۔ حقیقت میں استفراغ اور احتباس یہ اعتدال پر رہے تو کبھی بھی صحت نہیں بگڑ سکتی۔ محترم خواتین و حضرات، وقت پر 24 گھنٹوں میں ایک دفعہ با فراغت موشن آ جائے، پخانہ آ جائے، رفع حاجت ہو جائے تو انسان ہلکا پھلکا محسوس کرتا ہے، اور اگر 24 گھنٹوں بعد بھی موشن نہ آئے تو بالکل انسان کے پیٹ میں ہوا، نفخ، درد، گیس، تبخیر، جلن، اور بالخصوص اگر یہ مواد بیک بلو لگ جائے اس کی خون میں شامل ہو کر مختلف جلدی امراض جن میں خارش، پھوڑا، پھنسی، دھدر، چنبل اور جلدی امراض اور خاص طور پر کینسر بھی ہو سکتا ہے۔ جبکہ ماڈرن میڈیکل سائنس کا یہ نظریہ ہے، بالخصوص پروفیسر ڈاکٹر ارشد جاوید صاحب کی میں ایک ویڈیو بھی بنا چکا ہوں کہ جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ایک مریضہ میرے پاس آئی، اسے 16 دن تک موشن نہیں آتا اور وہ ٹھیک تھی۔ اب آپ خود اندازہ لگا لیں کہ فطری نظام سے بھی ہمارا ڈاکٹر واقف نہیں ہے۔ 16 دن پخانہ نہ آنا ان کی نظر میں کوئی بیماری نہیں ہے، جب تک کہ مریض بیڈ پہ نہ آ جائے، بے ہوش نہ ہو جائے، یا اسے کوئی گہری مرض نہ لگ جائے۔ احتباس اور استفراغ کا ماڈرن میڈیکل سائنس علم نہیں رکھتی۔ ہاں، اگر کسی کو قبض ہو جائے اس صورت میں یہ انیمیا بھی کریں گے، اس صورت میں یہ مختلف قسم کی رنگ برنگی تیزابی گولیاں دے کر جسم سے قوت اور طاقت کو غذا کے ساتھ خارج بھی کر دیں گے، کیونکہ ان کو علم ہی نہیں ہے کہ اب یہاں مریض کو کس قسم کی غذا کی ضرورت ہے اور کس قسم کی دوا کی ضرورت ہے۔
تو سامعین محترم، غذا کیسے ہضم ہوتی ہے، اس موضوع پر آپ نے بڑی تفصیلی گفتگو سن لی۔ استفراغ اور احتباس کے ساتھ میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں یہ گوش گزار کروں گا کہ غذا کھانے کے بعد فضلات کیا ہوتے ہیں، فضلات کی حقیقت کیا ہے، فضلات کہتے کسے ہیں، فضلات بمعنی فضلہ ہے یعنی ردی، فالتو اور زائد چیز۔ تو آئیے سامعین محترم آج کے اس سیریز میں فضلات کی حقیقت کو سمجھتے ہیں۔ تو سامعین محترم، فضلات دراصل اضافی لفظ ہے۔ اس کائنات میں اللہ رب العالمین نے کوئی بھی چیز فالتو فضلے کی شکل میں نہیں بنائی، حتیٰ کہ انسان کچرے کو بھی استعمال کر کے اپنی روزی روٹی کما لیتا ہے۔ جو چیز ہم فالتو سمجھتے ہیں، ذہین لوگ اس کو استعمال میں لا کر اسے بھی قابل استعمال بنا کر اپنی روٹی روزی کما رہے ہیں۔ فضلہ دراصل کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس میں انسان کو ضرورت نہ ہو۔ فضلہ حقیقت میں انسان کی قوت مدافعہ، قوت مدبرہ بدن، امیونٹی فورس اور تمام جو ہضوم کی قوتیں ہیں جس میں جاذبہ ہے، دافع ہے، ماسکہ ہے، اس قسم کی قوتوں کی کمی اور بیشی کا نام فضلات ہے۔ مثال کے طور پر ایک بندہ اتنا کمزور ہے، نکاہت آ گئی ہے، ضعف آ گیا ہے، وہ جو بھی کھاتا ہے اس کا فضلہ بنتا ضرور ہے، لیکن طبیعت اس کو قبض کی صورت میں اندر روکے رکھتی ہے، کیونکہ ابھی جسم کی طاقتیں اور قوتیں بحال نہیں ہو پاتی، اس لیے اس شخص کو قبض ہو جاتی ہے۔ ایک تو یہ ہو گیا احتباس کی صورت۔ دوسری احتباس کی صورت کہ انسان کی غذاؤں میں یا نفسیاتی طور پر اتنی خشکی بڑھ جائے یا ماحولیاتی طور پر خشکی بڑھ جائے تو اس کے فضلات اندر رک جاتے ہیں، اس کو بھی قبض کہا جاتا ہے۔ قبض کے عنوان پر میری تفصیلی ویڈیوز آ چکی ہیں، آپ ان کو سماعت فرما سکتے ہیں۔ اب اعتدال کیا ہے؟ فضلہ بیسکلی غذا ہی ہوتا ہے۔ جسم جتنا طاقتور ہوگا، جتنا قوت والا ہوگا، اتنا ہی آپ کے فضلے کم بنیں گے، غذا ساری کی ساری جزو بدن بن جائے گی، اور آنتیں اسے اس وقت تک روک کر جزو بدن بناتی رہتی ہیں جب تک اس کا سارا جوہر جو اصلی جسم کو چاہیے بدلے ماتعلیل کے لیے، جب تک وہ نہ بن جائے غذا جسم میں رکی رہتی ہے۔ اور خاص طور پر جب ہم رات کو کھا کر سو جاتے ہیں تو سونے میں یہ عمل زیادہ بڑھ جاتا ہے، غذائیت کے ہضم ہونے میں نیند کا بہت بڑا عمل اور دخل ہے سامعین محترم۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ کم از کم 8 گھنٹے انسان اپنی نیند پوری کرے تو اس کا پیشاب، پخانہ، نیند اور معدہ سارا درست ہوتا ہے۔ اگر اس طرح بے چینی رہے گی تو وہ شخص انزائٹی میں بھی چلا جائے گا، ڈپریشن میں بھی چلا جائے گا، کیونکہ دماغ اور معدے کا گہرا تعلق میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ اگر آپ کا دماغ ڈسٹرب ہوا تو آپ سے صحیح غذا کھائی نہیں جائے گی، اور اگر آپ کا معدہ ڈسٹرب ہوا تو صحیح غذا ہضم نہیں ہوگی۔ ان دونوں کا چولی دامن کا ساتھ ہے، آپ کے گٹ اور آپ کے برین کا۔ تو اگر یہ دونوں چیزیں درست ہیں، غذا آپ نے طبع کے مطابق اچھی لے لی، پھر بھی تھوڑا بہت جو فضلہ وہ بنے گا اس کا اخراج ہونا ضروری ہے سامعین محترم۔ اگلا نمبر جو آتا ہے، اب فضلات کی اقسام ہیں۔ ایک تو پیشاب ہے، پخانہ ہے، پسینہ ہے، منی ہے، مزی ہے، ودی ہے، احتلام ہے، صورت انزال ہے، جریان ہے، منی کا اخراج ہے۔ عورتوں میں اگر وہ بچے والی ہیں تو دودھ کا اخراج ہے، اگر وہ بچے سے فارغ ہیں تو پھر ان کے مینسز کا اخراج ہے۔ آنکھوں سے گد کا آنا، آنسوؤں کا بہنا، کان کی میل بننا، جسم کے مسامات سے میل کا نکلنا، یہ تمام کی تمام چیزیں محترم خواتین و حضرات یہ فضلات میں شامل ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جو لوگ اپنے فضلات کو حرارت دے کر خارج نہیں کرتے، گاڑی بھی اے سی، دفتر بھی اے سی، گھر بھی اے سی اور ماحول سرد میں رہنے کے عادی ہیں، نہ تو ان کے فضلات مسامات سے خارج ہوتے ہیں اور نہ ہی ان کے فضلات صحیح طرح آنتیں خارج کر سکتی ہیں، کیونکہ آنتوں کو فضلات کے اخراج کے لیے حرارت کی ضرورت ہے اور مثانے کو فضلات کے اخراج کے لیے جگر کے تعاون کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو سامعین محترم، یہ وہ فضلات تھے جو میں نے آپ احباب کو گنوا دیے کہ یہ چیزیں وقت پر اور پختہ ہو کر نکلیں۔ پخانہ کچا آئے گا تو آئی بی ایس بن جائے گی، ہیضہ ہو سکتا ہے، سخت آئے گا تو قبض اور گیس اور بواسیری علامت بن سکتی ہیں۔ ان چیزوں کا اعتدال میں رہنا انتہائی ضروری ہے۔ ہاں، اس وقت تک
کم از کم 8-10-12 گھنٹے غذا جسم میں رکتی ہے، اس کے جوسز طبیعت چوستی ہے، اور جو غذا کی ضرورت جسم کو نہیں ہوتی چاہے جائے کہ وہ غذائیت ہی ہو، یہ بھی ایک فطری عمل ہے۔ یاد رکھیے گا کہ غذا اگر اچھی بھی آنتوں میں رکی پڑی ہے، اس کی آگے باڈی کو ضرورت نہیں ہے، طبیعت اس کو بھی فضلہ بنا کر خارج کر دے گی۔ یہ ایک قدرتی شاہکار ہے، انسان کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے کہ جس قدر انسان کی صحت بحال ہوگی، قوت والی ہوگی، طاقت والی ہوگی اور ورک والی ہوگی، وہ جو کچھ بھی کھائے گا اس سے اس کا خون، گوشت، پوست، پٹھے، گلینڈ سب چیزیں بنیں گی، بدلے محتعلیل ہوگا، باڈی ورک کرتی رہے گی، تو کسی بھی پھکیوں کی ضرورت نہیں رہتی۔ جتنے آرام پرست لوگ ہیں، جتنے ٹھنڈے ماحول میں رہنے والے ہیں، ان کے لیے واک، ورزش اور حرکت بدنی بہت ضروری ہے غذا کو جزو بدن بنانے کے لیے۔ اور اگر یہی فضلات جسم میں رک جائیں، پخانہ نہ آئے، تو بہت ساری امراض جو جلدی جن کا میں ذکر پیچھے کر چکا ہوں، ان بیماریوں میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ بعض اوقات اس فضلات کے گیسز جو ہیں وہ آپ کی روح کو خراب کر سکتے ہیں، آپ کی قلبی روح، آپ کی طبعی روح، آپ کی نفسانی روح یہ ڈسٹرب ہو جائیں گی، تو آپ کی قوتیں زائل ہونا شروع ہو جائیں گی۔ سامعین محترم، یہ تھا استفراغ اور احتباس اور فضلات۔ اب میں آپ کو فضلات کی جو اقسام ہے ان کا بھی ذکر کرتا چلوں۔ ایک فضلے کی قسم ہوتی ہے طبعی فضلات۔ 3 صورتیں ہیں طبعی فضلات، نمبر 1 غیر طبعی فضلات، نمبر 2 مفید فضلات۔ طبعی فضلات ہم اسے کہیں گے جو ہمارے مجاری یعنی ہمارے فطری راستوں سے اور اعضائے طبعی طور پر ضرورت کے مطابق خارج ہوتے ہیں، جس میں نزلہ بھی آ گیا، زکام بھی آ گیا اور دیگر چیزیں میں آپ کو گنوا چکا ہوں۔ اب اس کے ساتھ جب فضلات انتہائی رک جاتے ہیں تو پھر اگلا درجہ طب یونانی مصلحات کا دیتی ہے، یعنی مسل، پخانہ آور چیز، اور یا پھر اندری جلاب، پیشاب رک جائے تو پیشاب لانے والی چیزیں، پخانہ رک جائے تو پخانہ لانے والی چیزیں، ان کو ہم مصلحات سے گردانتے ہیں۔ اب کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بدن انسان سے خارج ہوتی ہیں، جس میں پسینے کا، آنکھ کی، ناک کی، کان کی میل کا ذکر کر چکا ہوں۔ کچھ چیزیں مقیات ہوتی ہیں، یعنی قے آور، الٹی آور، جو معدہ ہضم نہیں کر پاتا، بعض ایسی ادویات استعمال کرنی پڑتی ہیں کہ وہ الٹی کے راستے سے خارج ہو جائے، جیسے ڈبے والا بچہ، دمے والے آدمی کے بلغم کی الٹیاں لائی جاتی ہیں، بلغم کے موشن لائے جاتے ہیں، یا جیسی بھی اسے بیماری ہو اس کے مطابق دوا دی جاتی ہے۔ اب اسی طرح آگے انسان کا منی بنتا ہے، اس کو بھی اگر وقت پر پختہ کر کے خارج کیا جائے تو وہ بھی صحت کے لیے ایک فضلہ تھا، جو خارج ہونے کے بعد انسان کو ذہنی اور جسمانی سکون ملتا ہے، نہ کہ مشت زنی کی عادت۔ یہاں میں یہ بھی ذکر کرتا چلوں کہ مشت زنی جسمانی نظام کو تباہ و برباد کرتی ہے، کبھی بھی انزال حقیقی کی طرح مشت زنی انسان کے صحت کو بحال نہیں رکھ سکتی۔ آگے جا کر بہت سارے فضلات جو زائد اخراج پا جاتے ہیں، جیسے الٹیاں زیادہ آ گئیں، ہیضے میں موشن زیادہ آ گئے، پسینہ حد سے زیادہ آ گیا، پیشاب حد سے زیادہ آ گیا، تو بھی انسان نقاہت اور کمزوری میں چلا جائے گا، ہزالی طبیعت بن جائے گی، گوشت پگھلنا شروع ہو جائے گا اور کمزوریاں آ جائیں گی۔ اب آگے نمبر آتا ہے غیر طبعی فضلات۔ ایسے ناقص مواد ہیں جو خون سے پیدا ہو جاتے ہیں، رگوں کے اندر یا باہر، اگر یہ مواد متفن ہو جاتے ہیں تو پھر مختلف قسم کی بیماریوں کا سبب بنتے ہیں۔ اور مفید فضلات وہ بھی میں ذکر کر چکا ہوں۔ دراصل یہ فضلات نہیں ہوتے چونکہ جسم سے اخراج پاتے ہیں یا ان کو اخراج پانا چاہیے، اس لیے ان کو فضلات کہہ دیا گیا ہے۔ مثلاً غیر معمولی کیفیات و نفسیاتی اور مادی تحریکات کو مفید، رطوبات اور خون اور منی، اس کے اخراج کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن جب یہ حد سے زیادہ اخراج پا جاتے ہیں تو پھر بہت زیادہ بیماریوں کا سبب بن جاتے ہیں۔ تو سامعین محترم، یہ تھا استفراغ و احتباس کا ذکر، اور ساتھ ہی میں نے فضلات بتا دیے۔ اب کچھ جلدی فضلات ہوتے ہیں جن کا اخراج پانا ضروری ہے، اور ان جلدی فضلات کے لیے کبھی پسینہ زیادہ لایا جاتا ہے، کبھی ہجامہ کیا جاتا ہے، کبھی لیچ تھراپی کی جاتی ہے،
کبھی مساج کیا جاتا ہے اور کبھی مالش کی جاتی ہے، کبھی حمام میں گرم پانی میں نہایا جاتا ہے اور کبھی کھلی فضا میں۔ یہ سارے ترتیب جسم سے فالتو فضلات کو اخراج کرنے کی ہے۔ تو طب یونانی نے علاج بالغذا کے اس سیریز میں ان چیزوں کی بھی بہت ہی دھیان سے مد نظر رکھا ہے، نہ کہ ایلوپیتھک طب کی طرح کہ جراثیموں کی تلاش کر کے بیکٹیریا کو مارنا شروع کر دیں۔ پیشاب بند ہے کوئی پرواہ نہیں، پخانہ بند ہے کوئی پرواہ نہیں، پیٹ پھول رہا ہے کوئی پرواہ نہیں، پیٹ میں پانی آ رہا ہے کوئی پرواہ نہیں، گیسز سارے دماغ کو چڑھ کے تکلیف دے رہے، انزائٹی اور ڈپریشن آ رہی ہے، اس کی کوئی پرواہ نہیں کی جاتی۔ طب یونانی میں ایک ایک چیز کو مد نظر رکھ کر اسباب ستہ ضروریہ کے تحت ان کو اعتدال پر رکھ کر علاج کیا جاتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ میرے محترم بہن بھائیوں کو اس چیز کی سمجھ آئی ہوگی کہ فضلات کا اخراج اعتدال پر کتنا ضروری ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہر مسلمان کو جہاں کہیں بھی دنیا کے کس کونے میں آباد ہے اپنے کرم و فضل سے روحانی، جسمانی، نفسیاتی امراض سے شفائے کلی نصیب فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مطب ابن طبیب پر فری آن لائن چیک اپ کیا جاتا ہے۔ ابھی ہمارے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کریں اور گھر بیٹھے اپنا مزاج معلوم کریں۔ اپنے مزاج کے مطابق غذائی چارٹ یا دوا کا کورس منگوائیں۔ آئیں فطری اور قدرتی طریقہ علاج کی طرف مطب ابن طبیب کے ساتھ۔